بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد زمین پر آباد ہوئی۔ یہ قوم موجودہ عرب کے شمالی مغربی علاقوں میں رہتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے، محلات بناتے، فن تعمیر میں ماہر اور بے حد طاقتور لوگ تھے۔ دنیاوی لحاظ سے خوشحال تھے لیکن دل کے اندھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، زرخیزہ زمین، مضبوط جسم، ترقی یافتہ معاشرہ، مگر ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو انہی میں سے تھے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر دن رات یہ پیغام دیتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے تمہیں اس میں بسایا ہے، بس اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ طعنہ دیا، اے صالح، کیا تو وہی ہے جس پر ہم بڑی امیدیں رکھتے تھے؟ کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی مانگو۔ قوم سمود نے ایک عجیب مطالبہ کیا، اے صالح، اگر تو سچا ہے تو پہاڑ کے اندر سے ایک گھابن یعنی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھا جو فوراً بچہ دے اور پانی پینے میں ہمارے جانوروں کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سن لی، پہاڑ کا سینہ چیرا اور اس میں سے ایک عظیم جاندار طاقتور اونٹنی باہر آئی۔ وہ اللہ کا معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ قوم کے لیے طے ہو گیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے۔ اونٹنی آتی، پانی پیتی اور پھر چلی جاتی۔ لوگ حیران رہ جاتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے قوم کے سرداروں نے سازش کی۔ انہیں یہ معجزہ نفس پر بوجھ لگا۔ ایک روز قوم کے کچھ بگڑے ہوئے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمیشہ کے لیے اس اونٹنی سے جان چھڑواؤ، یہ ہمیں ہماری مرضی سے روک رہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ملی تو ان کا چہرہ غم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے قوم سے فرمایا، 3 دن اور جی لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے اس کو مذاق سمجھا، ہنستے رہے۔ پہلا دن آیا، لوگ خوشی مناتے رہے۔ دوسرا دن آیا، چہروں پر خوف کی ہلکی لکیریں تھیں۔ تیسرا دن آسمان پر بادل، زمین پر سکوت، جانور خاموش، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب آیا۔ ایک ہولناک چیخ، زلزلہ، بجلی اور تیز آندھی، سب کچھ تباہ، محل، پہاڑوں کے گھر، طاقتور جسم، سب ختم ہو گیا۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی بچے۔ قوم سمود جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اللہ کی نافرمانی کے سبب تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آخری وقت میں بس یہی فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم نے اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کیا۔ ناظرین، جب نعمتوں پر غرور آ جائے، معجزات کو نظر انداز کیا جائے اور سچائی کو جھٹلایا جائے، تب عذاب آتا ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کا آئینہ ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔